بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ ناظرین گرامی، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، بس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں، جس پر آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ ناظرین، فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے یوں گویا ہوئے، آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، خدا خیر کرے۔ اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی، اور وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے۔ کوئی نئی بات نہ تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش جنسی کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو کہ پاک اور جائز طریقہ کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت اور گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے غیرتی ہے۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو تو لڑکوں ہی سے رغبت ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، پھر حجت کیوں کر رہے ہو؟ ہم اپنا ارادہ پورا کیے بغیر نہیں مانیں گے۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سب سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا، یعنی یہاں میرا کنبہ اور جتھا ہوتا جو اس وقت میری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے آدمی نہ تھے بلکہ کنانی تھے، اور مضبوط سہارا سے مراد برادری کو طاقتور جتھا ہے۔ مگر پھر ان کو تنبیہ ہوئی اور فوراً خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک بڑی طاقت کی پناہ لوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مدد ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر آخر فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا ہمارا تو کیا بگاڑیں گے، تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شور اور دھماکہ یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ ہاں، تمہاری بیوی جو قوم سے ملی ہوئی ہے وہ ان کی فکر میں پیچھے مڑ کر دیکھے گی، بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، اور وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ ناظرین گرامی، جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کہاں گرنا ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کے بدکاروں کو مہمانوں کی بے آبروئی پر آمادہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ان بیٹیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی لڑکیاں تھیں جن کو ظالموں نے چھوڑ رکھا تھا، اور مرد لڑکوں
लड़कों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि किसी नबी की कौम की बेटियां उसकी बेटियां ही होती हैं। उसमें मोमिना और काफरा के फर्क की भी जरूरत नहीं होती। आज भी कौम के बड़े बूढ़े कम अज कम देहात में बस्ती के सब लड़कियों को अपनी ही बेटियां समझते हैं। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ाई करने वालों को भेजने वाले कौम के कुछ सरदार थे। उन्हीं के लिए इन बदमाशों ने मेहमानों का मुतालबा किया था। इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, मगर ये वाज़ेह रहे कि ख्वाह बेटियों से उनकी हकीकी बेटियां मुराद हों या कौम की लड़कियां। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि इनसे निकाह करके जायज मुनाफा हासिल करो। नाज़रीन, अजाब आने से कबल हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को साथ लेकर बस्ती सदूम से बाहर निकल आए। उनकी बीवी अहले सदूम से मिली हुई थी और बाज़ रिवायात के मुताबिक उसी ने सदूम के बदमाशों को खूबसूरत मेहमानों के आने की खबर दी थी। जब कौम लूत पर अजाब आया तो आपने फरमाया कि कोई भी बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन अजाब का धमाका और शोर हंगामा हुआ तो आपकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी हालत मालूम करने के लिए कुछ देर रुकी तो इतने में एक पत्थर उसे आ लगा और वो भी अजाब की लपेट में आकर हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गए। तो रैत के बयान के मुताबिक वो नमक का एक सतून बनकर रह गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम से निकलकर एक करीबी बस्ती सौर में जाकर आबाद हुए। साथ में उनकी दोनों बेटियां भी थीं। एक गार में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पनाह ली और कयाम फरमाया। अल्लाह ताला ने जमीन को लपेट दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। नाज़रीन गिरामी, एक और रिवायत के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने याकीन नामी बस्ती में रिहाइश इख्तियार की। इससे पहले आप ज़ुगर में तशरीफ फरमा हुए। जब आप अलैहिस्सलाम ने अज़ाब इलाही के आसार को देखा तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से वहां चल दिए और उस जगह पर सजदारेज हुए और आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, मैंने यकीन कर लिया कि अल्लाह का वादा बरहक है। इन्हीं अल्फाज की मुनासबत से इस जगह को याकीन के नाम से पुकारा जाता है। मकाम यकीन करिया बिन नाइम से 2 मील के फासले पर है, जहां सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का मुकाम मुसल्ला है। वादी पर कहर इलाही से आने वाली तबाही के बाद अल्लाह के हुक्म से इस पहाड़ी का रुख किया, जहां उनके चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब ही अल खलील में रहते थे। इस पहाड़ी से बहरे लूत बिल्कुल सामने नजर आता है और यही हजरत लूत अलैहिस्सलाम कुफर ब्रिक नामी गांव में मस्जिदुल खलील हबरून, जिसके नीचे एक गार है जहां अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम मदफून है, से एक फरसख के करीब फासले पर मदफून है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ज़माने गुज़श्ता से अब तक नस्ल बाद नस्ल मुकद्दस और मोहतरम चली आती है। दुआ है ए रब्बे करीम मौला, हम सबको अपने हर किस्म के अजाब से महफूज फरमा, आमीन, और हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।